نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہمارا سبق ہے 32، لیسن نمبر 32، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں، خاص طور پہ فعل مضارع اور فعل ماضی اور فعل امر، تو اس کی جو مختلف مشقیں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک پیراگراف ہے، آپ اس پہ غور کیجئے۔ خالد طالب مجتہد فی الجامعہ۔ خالد ایک محنتی طالب علم ہے یونیورسٹی میں۔ تو ابتدا ایک اسم سے ہو رہی ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور خالد یہاں پہ مبتدا ہے اور طالب اس کی خبر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صفت موصوف بھی ہے، طالب مجتہد، تو دونوں کی اعراب بھی ایک جیسے۔ یستیقظ، وہ اٹھتا ہے، یستیقظ وہ اٹھتا ہے، اور استیقظ اس کا ماضی ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہ اٹھتا ہے مبکرن، جلدی، مبکرن کا مطلب جلدی، کل یوم ہر روز، وہ ہر روز جلدی اٹھتا ہے۔ وَيَذْهَبُ إِلَى الدِّرَاسَةِ بِانْتِظَامٍ، واو کا مطلب اور، یذهب وہ جاتا ہے، اِلیٰ آپ کو پتہ ہے حرف جر ہے، اور اس کا مطلب ٹوورڈز یعنی ٹو، ڈائریکشن بتانے کے لیے۔ الدِّرَاسَةِ سبق کے لیے، پڑھائی کے لیے، اسٹڈی کے لیے، یہ دراسہ ہے۔ بِانْتِظَامٍ عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے ریگولرلی، باقاعدگی سے۔ یہ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں نا، یہ آپ کی ووکیبولری ہے، یعنی بِانْتِظَامٍ کہیں بھی ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ریگولرلی، باقاعدگی سے۔ درسہ کا مطلب ابھی دیکھیں ماضی آ گیا ہے، درسہ کا مطلب اس نے پڑھا۔ اگر آپ یہ کہیں نا یا درسو تو اس کا مطلب وہ پڑھتا ہے۔ درسہ خالد تو مطلب کیا ہوگا؟ خالد نے پڑھا، خالد اسٹڈیڈ۔ العربیۃ، العربیۃ کا مطلب ہے اللغہ العربیہ یعنی عربی زبان۔ خالد نے عربی زبان پڑھی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، المدرستی اسکول، تو خالد نے عربی زبان اسکول میں پڑھی۔ تو اب دیکھیں اس جملے کی جو ابتدا ہے وہ فعل سے ہو رہی ہے، اور وہ ہے درسہ، تو اس لیے ہم اس پورے جملے کو جملہ فعلیہ کہیں گے کیونکہ فعل سے ابتدا ہے۔ اگر میں خالد کو ادھر پیچھے لے آؤں اور یہ کہوں کہ خالد درس العربیۃ فی المدرسۃ، مطلب وہی ہوگا، لیکن پھر وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، چونکہ اس کی ابتدا آپ نے اسم سے کی ہے، اگرچہ اس کے اندر فعل موجود ہے لیکن ابتدا میں نہیں تھا، ابتدا میں تو اسم تھا، اس لیے ہم نے اس کو جملہ اسمیہ کہا۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ، ابھی دیکھیں لکنہ، یہ آپ نے پڑھا تھا نا حرف مشبہ بالفعل، تو اسی کی کیٹیگریز میں، اسی کے گروپ میں یہ ہے لکنہ،
یعنی اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. تو وَلَكِنَّهُ يُحَسِّنُ لُغَتَهُ اپنی زبان کو بہتر بناتا ہے. الآن کا مطلب ہوتا ہے اب. ناؤ جس کو کہتے ہیں نا آپ انگلش میں، اس کو کہتے ہیں الآن عربی میں. وَلَكِنَّهُ يُطَوِّرُ لُغَتَهُ الْآنَ لیکن اب وہ اپنی زبان کو بہتر بناتا ہے یا بنائے گا. اگر تو آپ اس کو بالکل ہی فیوچر کے ساتھ معنی لینا چاہیں تو پھر یہاں پہ بیچ میں آپ سین لگا دیں. آپ کہیں گے وَلَكِنَّهُ سَيُطَوِّرُ لُغَتَهُ الْآنَ، اس میں سا لگ جائے گا یا سوفا لگ جائے گا. یہ دیکھیں یہ جو لکئی ہے، لکئی تو یہ حرف نواسب، حروف نواسب جو حرف اس میں سے ہے، یعنی اس کو حرف ناصب کہتے ہیں. لکئی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، تو یہ لام کے ساتھ بھی آتا ہے اور اکیلا کئی بھی آتا ہے، یعنی آپ لکئی بھی کہہ سکتے ہیں، کئی بھی کہہ سکتے ہیں. تاکہ یفہما، تو آپ نے یہاں پہ کوئی فرق محسوس کیا ہے؟ اگر تو آپ کو اس کی فعل مضارع کی گردان صحیح طور پہ یاد ہے نا تو یہاں پہ آپ کو فرق لگے گا، اور اگر آپ نے نہیں یاد کی ہوئی تو پھر آپ کے لیے یہاں پہ مشکل ہے بتانا. تو فرق یہ ہے کہ میم کے اوپر زبر ہے. ویسے اکیلے میں اگر یہ فعل ہوگا تو اس کے اوپر پیش ہوگی یفہمو، لیکن چونکہ لکئی حرف ناصب ہے تو اس نے میم کے اوپر زبر لگا دی. لکئی یفہم القرآن، تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. فاہم یفہم اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ، تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. سمجھنے کی عربی کیا ہے؟ فاہم یفہم. فہمن یہ اس کا مصدر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی جملے میں ایک فعل ہو اور اس کے ساتھ اسی فعل میں سے مصدر لگا کر نصب میں رکھا جائے تو اس کو ہم مفعول مطلق کہتے ہیں. مفعول مطلق. تو یہ فہمن جو آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. تو کیسی اس کی سمجھ ہو؟ فہمن اعمق. یہ دیکھیں اعمق، عمیق ہوتا ہے گہرا، اعمق زیادہ گہرا، تاکہ قرآن کے بارے میں اس کا جو فہم ہے وہ زیادہ گہرا ہو، زیادہ گہرائی سے وہ قرآن کو سمجھ سکے. یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. وَسَوْفَ يُسَافِرُ، ابھی میں نے صوفہ لگایا نا، اور وہ سفر کرے گا، ٹریول کرے گا. یہ آپ دیکھیں سافرہ اس کا ماضی ہے، یسافر یہ اس کا مضارع ہے. یہ باب ہے نا، ایک باب مفاعلہ کہ اس میں اصل میں تو سین فا اور را تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک الف اس کے اندر زائد کر دیا. تو یہ جتنے بھی ابواب ہیں نا جن کو مزید فی کہتے ہیں، تو ان میں کچھ حروف جو ہیں وہ ثلاثی مجرد میں آپ زیادہ کرتے ہیں جس سے معنوں میں تبدیلی آتی ہے. تو اب یہاں پہ یسافر کا مطلب ہے وہ سفر کرے گا، وہ ٹریول کرے گا، الا کی طرف، بلدن عربی کسی عربی ملک. تو کسی کا ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ یہ نکرہ ہے. آپ کو پتہ ہے نکرہ کا مطلب ہم کرتے ہیں ایک، کوئی، کچھ، کسی. تو یہاں پہ ہم نے کیا کسی عربی ملک میں وہ سفر کرے گا. لیتعرف، لیتعرف، تو لے یہ لام تعلیل ہے نا، اور یہ بھی حروف نواسب میں سے حرف ناصب ہے نا.
اور اس کا مطلب کے لیے ہوتا ہے. یتعرف جان جائے، متعارف ہو، عن قرب یہ آپ اس کو ایک ایڈیم سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کلوزلی، قریب سے متعارف ہو، اور اس کے ساتھ جو پریپوزیشن لگتی ہے وہ علی لگتی ہے. تعرف علی ہوتا ہے. آپ کسی سے متعارف ہوں گے تو تعرف کے آگے آپ علی لگائیں گے تاکہ وہ قریب سے عربی ثقافت، الثقافت العربیہ، عربی ثقافت سے متعارف ہو سکے. کیا ہوگا؟ اور وہ کسی عربی ملک میں جائے گا تاکہ وہ عربی ثقافت کو قریب سے دیکھ سکے، اس سے متعارف ہو سکے. ابھی دیکھیں لم، یہ کون سا حرف ہے؟ یہ حرف جازم ہے. اس کو کہتے ہیں حرف جازم نفی و قلب. یہ نام کیوں رکھے گی حرف جازم؟ اس لیے ہے کہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. حرف نفی اس لیے ہے کہ یہ منفی معنی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور قلب اس لیے ہے کہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے لیکن معنی جو ہے وہ ماضی میں لے جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا، یہاں دیکھیں یتکاسل، اصل میں یہ کیا تھا؟ یتکاسلو، لام کے اوپر پیش تھا کیونکہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. لم کی وجہ سے ساکن ہو گیا، لم یتکاسل. اور معنوں میں کیا چینجز آئیں؟ دیکھیں یتکاسلو کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ سست ہوتا ہے، وہ سست پڑتا ہے، وہ سستی دکھاتا ہے، وہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یتکاسلو. اب اگر ماضی میں اس کو کروں تو میں کہوں گا تکاسلا، اس نے سستی دکھائی. اب یتکاسلو کا مطلب تو ہوا کہ وہ سستی دکھاتا ہے، لیکن لم میں نے لگایا تو اس کا مطلب ماضی میں چلا جائے گا. اب لم نے پھر ایک معنی پیدا کیے نفی کے. یہ میں آپ کو الگ الگ کر کے بتا رہا ہوں. پہلے اس کو بتایا کہ ساکن ہوا، پھر یہ بتایا کہ ماضی میں معنی چلے گئے. اب اس نے نفی کے معنی کر دی. لم یتکاسل کا مطلب ہے وہ سست نہیں ہوا، اس نے سستی نہیں دکھائی. لم یتکاسل، he didn't become lazy. تو خالد ہے، خالد سست نہیں ہوا. فی یوم من الایام، یہ ایک طرح کا ایڈیم ہے، کسی بھی دن. اردو میں کہتے ہیں نا کسی بھی دن، اینی ڈے. اس کو عربی میں کہتے ہیں فی یوم من الایام. خالد نے کسی بھی دن سستی نہیں دکھائی. ابھی دیکھیں ولا یہمل واجباتہ. اب پھر یہاں پہ لا نفی کے لیے لیکن مضارع کی نفی ہے. ولا یہمل، وہ نظر انداز نہیں کرتا، پس پشت نہیں ڈالتا، نگلیکٹ نہیں کرتا. واجباتہ، اپنے سکول کے کام، یعنی جو اس کو ہوم ورک ملتا ہے. واجبات ہوتے ہیں ہوم ورک، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کی جو ڈیوٹیز ہیں، ان کو وہ نظر انداز نہیں کرتا. اہمل یہمل، اس کا مطلب نظر انداز کرنا. یجلس، وہ بیٹھتا ہے. بعد الدروس، اسباق کے بعد، پڑھائی کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے. جلس یجلس، بیٹھتا ہے. لیراجع، ابھی دیکھیں لے میں نے لگایا تو عین کے اوپر زبر آ گئی. اگر یہ لے نہ ہوتا تو ہوتا یراجعو. تو راجع
یراجعو یہ بھی باب مفاعلہ ہے. فرق آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ثلاثی مجرد تھا، را جیم عین، رجع. رجع کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا، لیکن اس میں ایک الف ہم نے لگا کے اس کو باب مفاعلہ میں گئے تو اس کے معنی چینج ہوئے. راجع یراجعو کا مطلب ہوگا ریوائز کرنا. مراجعہ کہتے ہیں ریویژن کو، تاکہ وہ ریوائز کرے. ماں یہ اس میں موصول ہے جو، دراسا اس نے پڑھا، جو کچھ اس نے پڑھا اس کو ریوائز کرے. سبق کے بعد، پڑھائی کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے تاکہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کو وہ ریوائز کر سکے. وہ یکتبو، اور وہ لکھتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ وہ لکھتا ہے. الملاحظاتی، اردو میں اس کو کہتے ہیں نکات، ٹھیک ہے، ریمارکس کہتے ہیں انگلش میں. وہ جو آپ اپنی رائے دیتے ہیں، لکھتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں ملاحظات. ملاحظت ان کی جمع. وہ نکات لکھتا ہے، تاکہ نیچے زیر ہے نا، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم نصب اور جر دونوں میں اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ زیر نصب کی وجہ سے یہ مفعول بھی بن رہا ہے. حتیٰ کا مطلب تاکہ، تاکہ. یثبتا پختہ ہو جائے، تو اصل میں تھا یثبتو، تاکہ اوپر پیش تھی، لیکن حتیٰ چونکہ حرف ناصب ہے اس لیے یہ آ گیا یثبتو. العلم، علم، تاکہ علم پختہ ہو جائے. فی میں، ذہن ہی، اس کے ذہن میں. وہ نکات لکھتا ہے یعنی نوٹ کرتا ہے تاکہ علم اس کے ذہن میں پختہ ہو جائے. ابھی دیکھیں، نصح کا مطلب ہے نصیحت کی، ہو اسے، نصحہ اس کو نصیحت کی. استاذہ، نصحہ استاذہ، اس کے استاد نے اسے نصیحت کی. ان کے، یہ پتہ ہے نا آپ کو حرف ناصب ہے. یستمر، وہ کنٹینیو کرے، جاری رکھے، تو یہ باب استفعال میں ہے. اصل میں تھا مرہ، تو مرہ کو جب اب باب استفعال میں لے گئے تو اس میں معنی چینج ہوئے. استمرہ اس کا ماضی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہی کنٹینیوڈ. یستمرو، ہی کنٹینیوز، تاکہ وہ جاری رکھے. را کے اوپر زبر ہے ان کی وجہ سے، ویسے اکیلا ہو تو یستمرو. فی میں، التعلمی، سیکھنے میں. تعلم کہتے ہیں سیکھنے کو، لرننگ. اس کے استاد نے اس کو نصیحت کی کہ وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھے، وہ اپنی لرننگ کو، سیکھنے کے عمل کو جاری رکھے. اور اللہ یتوقف، یہ ہم نے پڑھا تھا نا ایک سیشن میں، یہاں پہ حروف نواسب پڑھے تھے، تو میں نے بتایا تھا ایک ان لا کو ملا کے اللہ بولتے تاکہ وہ رک نہ جائے، اور کہ وہ نہ رکے، اور کہ وہ نہ رکے. یہ بھی استاد کی نصیحت ہے. استاد نے اس کو کیا نصیحت کی؟ ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کے عمل کو جاری رکھے اور وہ رک نہ جائے. عن کا مطلب یہاں پہ سے، المطالعہ مطالعے سے، مطالعہ پڑھائی کو کہتے ہیں نا، مطالعے سے وہ رکے نہ. فلیعمل، یہ آپ نے پڑھا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا لام ایک ہے امر کا، تو مخاطب کے صیغوں کے علاوہ وہ داخل ہوتا ہے
اور چاہیے کے معنی پیدا کرتا ہے. فل یا عمل کا مطلب ہے اس کو عمل کرنا چاہیے. فل یا عمل اگر فا نہ لگاؤ نا تو یہ ہوگا لے یا عمل. فا کی وجہ سے اس کو پڑھتے ہیں فل یا عمل. بس اسے عمل کرنا چاہیے بے نصیحت استاذہ، اپنے استاد کی نصیحت پر اس کو عمل کرنا چاہیے. لن ينجح الطالب، اس میں دیکھیں یہ حرف لن یہ حرف ناصب ہے، یعنی یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور پھر اس میں نفی کے معنی پیدا کرتا ہے اور سٹریس ہوتی ہے. یہاں پہ کہا لن ینجح، دیکھیں ابھی ینجح ہونا تھا نا، تو ینجح کیوں ہوا؟ اس حرف ناصب کی وجہ سے. تو لن ینجح کامیاب، ہرگز کامیاب نہ ہوگا. الطالب طالب علم، طالب علم ہرگز کامیاب نہ ہوگا. اذا جب، لم یہ آپ کو میں نے اوپر بتایا ہے کہ یہ حرف جازم ہے. یجتہد اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محنت کرنا. ابھی میں ایک ایک آپ کو بتاتا ہوں، اکیلا اس کو لے. یجتہد وہ محنت کرتا ہے. لم یجتہد دیکھیں دال ساکن ہو گئی، اس نے محنت نہ کی. ماضی میں مانی چلے گی نا، لیکن چونکہ یہ جو اذا ہے اس کا اصول یہ ہے کہ یہ ماضی پہ داخل ہوتا ہے، معنی مضارع کے دیتا ہے. اب پھر واپس معنی مضارع میں چلے گئے. جب وہ محنت نہیں کرتا، طالب علم ہرگز کامیاب نہ ہوگا اگر وہ محنت نہیں کرے گا. وَلِذَلِكَ اور اس لیے، therefore انگلش میں کہتے ہیں اور اس لیے. یعمل کام کرتا ہے، خالد خالد، بجد پوری سنجیدگی کے ساتھ، بجد سیریسلی، with seriousness سنجیدگی کے ساتھ خالد کام کرتا ہے. کئی اب دیکھیں لام کے علاوہ آیا ہے، تو میں نے کہا تھا لکئی بھی ہوتا ہے کئی بھی ہوتا ہے. یحقق حاصل کرنا، میٹیریلائز کرنا، ٹھیک ہے. اہدافہ اپنے اہداف، تاکہ وہ اپنے اہداف تک پہنچ سکے. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں حقق یحقق تحقیق، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو حاصل کرنا، کسی چیز تک پہنچنا، تاکہ وہ اپنے اہداف کو پالے. فی میں المستقبل فیوچر، تاکہ فیوچر میں وہ اپنے اہداف کو پالے. تو یہ آپ کے سامنے ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو ابھی آپ نے یہاں پہ مثلا زینب لکھنا ہے خالد کی جگہ پہ مؤنث، تو پھر اس کو پڑھنا ہے، اس میں تبدیلیاں لانی ہیں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے خود نوٹ بک لے کر اس ایکسرسائز کو کرنا ہے. یعنی خالد چونکہ مذکر ہے تو اس کو مؤنث بنانا ہے، جیسے آپ زینب کہیں تو خالد کی جگہ زینب لکھ کر پھر پورے پیراگراف میں کہاں کہاں پہ تبدیلیاں آنی ہیں، فعل کیسے بدلنا ہے، اور ضمائر جو ہیں وہ کس طرح بدلیں گے. ہو کی جگہ پہ ہا ہو جائے گا، یذہب کی جگہ تذہب ہو جائے گا. یہ آپ نے خود کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ سوال ہیں جن کے جواب آپ نے ڈھونڈنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ خود آپ نے اس کی جواب دیکھنے. من خالد، خالد کون ہے. متی یستیقظ خالد، خالد کب اٹھتا ہے. این درس خالد العربیۃ فی السابق، اس سے پہلے خالد نے عربی کہاں پڑھی تھی.
لماذا يطور لغته الآن، اب وہ اپنی زبان کو بہتر کیوں کرتا ہے. نمبر 5 هل تكاسل خالد في دراسته، کیا خالد پڑھائی کے معاملے میں سست روی کا شکار ہے. ماذا يفعل بعد الدروس، پڑھائی کے بعد کیا کرتا ہے. ماذا نصح الأستاذ خالدا، استاد نے خالد کو کیا نصیحت کی تھی. ما شرط النجاح کما ذکر فی النص، کامیابی کی شرط کیا ہے جیسا کہ ٹیکسٹ میں جو اوپر والی پیراگراف ہے اس میں ذکر ہوا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ افعال ماضیہ یعنی فعل ماضی کون کون سے تھے. درسا، نصحا، تکاسلا. ٹھیک ہے. مضارع میں کون کون سے تھے. یستیقظ، یذهب، یطور، یجلس، یکتب، یعمل، یہ مضارع کے تھے. حروف نواسب میں کون کون سے تھے. ان یستمر، لا یتوقف، لکی یفہم، اور اس کے علاوہ کئی یحقق، حتی یثبت، لن ینجح، یہ حروف نواسب تھے. حروف جوازم میں کیا تھا. لم یتکاسل، لم یجتہد، فلیعمل. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے ابھی پیراگراف میں پڑھی ہیں. میرے خیال میں اتنا کافی ہے، آپ اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ عربی بولنے لگیں گے انشاءاللہ اور لکھنے لگیں گے اگر آپ محنت کریں گے. محنت نہیں کریں گے پھر تو مشکل ہو جائے گی نا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سیشن میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.